السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائز عجائب القرآن کا باب نمبر 24۔ فرعونیوں پر لگاتار 5 عذاب آئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نکل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لائے، مگر فرعون اور اس کے چاہنے والوں نے ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور اعزار رسانی میں بھرپور کوشش شروع کر دی اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ دل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس کے دربار میں اس طرح دعا مانگی کہ اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ روح البیان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط فرما دیا۔ وہ 5 عذاب یہ ہیں۔ نمبر 1، طوفان۔ ناگہاں ایک ابر آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کے دھاروں سے برباد ہو گئی۔ سنیچر سے سنیچر تک مسلسل 7 روز تک وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود کہ بنی اسرائیل کے مکانات فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا اور وہ نہایت ہی امن و چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کی برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی اور وہ بالکل ہی عاجز ہو گئے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ کھیتیاں بہت شاندار ہوئیں اور گلوں اور پھلوں کی پیداوار بے شمار ہوئی۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا۔ پھر وہ اپنے عہد سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے، اور پھر سرکشی اور ظلم و عصیان کی گرم بازاری شروع کر دی۔ نمبر 2، ٹڈیاں۔ 1 ماہ تک تو فرعونی نہایت و عافیت سے رہے، لیکن جب ان کا کفر و تکبر اور ظلم و ستم پھر بڑھنے لگا تو اللہ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے، جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو، یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیاں تک کو کھا گئے، اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغات اور مکانات ان ٹڈیوں کی یلغار سے بالکل محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کی بڑی عبرت ہو گئی، اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے عہد کیا کہ آپ اس عذاب کے دفع ہونے کے لیے دعا فرماتے ہیں تو ہم لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا، اور یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت ہی آرام و راحت میں رہے، لیکن پھر عہد شکنی کی اور ایمان نہیں لائے۔ ان لوگوں کے کفر اور عصیان میں پھر اضافہ ہونے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو ایذائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ گوہن غرض 1 ماہ کے بعد پھر ان لوگوں پر قمل کا عذاب مسلط ہو گیا۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ یہ گھن تھے جو ان فرعونیوں کی اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام غلوں اور میووں کو کھا گیا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتیوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کی چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں مرغ بسمل کی طرح تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی اور مونچھوں، بھویں اور پلکوں کو چاٹ چاٹ کر اور چہروں کو کاٹ کاٹ کر انہیں جو ہے چیچک رو بنا دیا۔ یہ کپڑے ان کے کھانوں، پانیوں اور برتنوں میں گھس جاتے تھے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے
نہ کچھ پی سکتے تھے، نہ لمحے بھر کے لیے سو سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک ہفتے میں اس قہر آسمانی و بلا کہانی سے بلبلا کر یہ لوگ چینک پڑے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا عہد دینے لگے۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور گریہ وزاری پر رحم کھا کر دعا کر دی اور یہ عذاب بھی دفع ہو گیا۔ لیکن فرعونیوں نے پھر اپنے عہد کو توڑ کر ڈالا اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم و عدوان پر کمر بستہ ہو گئے۔ پھر ایک ماہ کے بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب نازل ہو گیا۔ ان فرعونیوں کی بستیوں میں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک اور کود کر گھس جاتے۔ ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے چشموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ اٹھنے بیٹھنے لیٹنے کسی حالت میں بھی مینڈک سے نجات نہیں ملتی تھی۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور پھر روتے گڑگڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے لگے اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد و پیمان کرنے لگے کہ ہم ضرور ایمان لائیں اور مومنین کو کبھی ایذا نہیں دیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا، مگر یہ مرد قوم راحت ملتے ہی پھر اپنا عہد توڑ کر اپنی پہلی خبیث حرکتوں میں مشغول ہو گئی، مومنین کو ستانے لگی اور موسیٰ علیہ السلام کی توہین و بے ادبی کرنے لگی۔ تو پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لیا اور لوگوں پر خون کا عذاب قہر الہی بن کر اتر پڑا۔ ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنوؤں اور نہروں کا پانی خون ہو گیا۔ ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی تو سرکش نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکالیں، مگر خدا کی شان کہ مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف و شفاف اور شیریں پانی نکلتا، اور فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا، یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ منہ لگا کر پانی پئیں گے، مگر قدرت خدا بندی کا عجیب جلوہ نظر آتا۔ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے تھے، مگر مومنین کے منہ میں جو جاتا وہ پانی ہوتا اور فرعون والوں کے منہ میں جو جاتا وہ خون ہوتا۔ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھالیں چبا چبا کر چونستے تھے، مگر اس کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی۔ الغرض فرعونیوں نے پھر گڑگڑا کر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرماتی۔ 7ویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا۔ الغرض اس سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا، اور 2 عذابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے قہر و غضب کا آخری عذاب آ گیا۔ فرعون اس کے چاہنے والے سب دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا اور عہد و شکنوں اور مردودوں سے پاک و صاف ہو گئی، اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہیں رہ گیا۔ قرآن مجید میں اس کو بالا 5ویں عذابوں کی تصویر کشی اور ان الفاظ میں فرمائی ہے جس کا مفہوم ہے تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور گھن یا کلنی یا جوئیں یا مینڈک اور خون جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی، اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اور اس عہد کے سبب جو اس کے تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے جس تک انہیں پہنچنا ہے، جب ہی وہ پھر جاتے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، یہ اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ عہد شکنی اور اللہ کے نبیوں کی تکذیب و توہین کتنا بڑا ہوناک جرم عظیم ہے کہ اس کی وجہ سے فرعونیوں پر بار بار عذاب الہی قسم کی صورتوں میں اترا، جہاں تک کہ آخر میں وہ دریا میں غرق کر دیا کہ دنیا سے فنا کر دیے گئے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو عہد شکنی اور سرکشی اور گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔
لازم ہے کہ کہیں بدعمالیوں کی نحوستوں سے ہم پر بھی قہر الہی عذاب کی صورت میں نہ اتر پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کا صبر و تحمل اور ان کی بلا شعبہ انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ بار بار عہد شکنی کرنے والے اپنے دشمنوں کی آہ و فغاں پر رحم کھا کر ان کے عذاب کو دفع کرنے کی دعا فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قوم کے ہادی اور ان کے پیشوا کے لیے صبر و تحمل اور عفو و درگزر کی خصلت انتہائی ضروری ہے، اور علماء اکرام جو انبیاء اکرام علیہ السلام نابین ان کے لیے بے حد لازم ضروری ہے۔ تو دوستو، یہ واقعہ پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔